السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 234 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین یتوفون، والذین اور جو لوگ یتوفون، توفی اور وفات کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ وفات عربی کا لفظ ہے، وفا کا لفظ بھی عربی کا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، وفا بھی اور وفات بھی۔ بظاہر تو وفات کے معنی ہمارے ہاں ہوتا ہے فوت ہو جانا، اور وفا کے معنی پورا کرنا، عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ تو جو اصل اس روٹ کا وفا یا وفا یفی وفاً، اس کے معنی پورا کرنا ہے۔ تو توفا ہوتا ہے کہ اس نے پورا قبضے میں لے لیا۔ یتوفا، اللہ یتوفا الانفس حین موتہا، یتوفا پورا کا پورا قبضے میں لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یتوفا، اللہ یتوفا، اس سے توفی ہے پورا کا پورا کسی چیز کو قبضے میں لے لینا۔ تو فعل ماضی اس باب تفاعل سے آتا ہے توفا، اس نے پورا قبضے میں لے لیا۔ یتوفا، وہ پورا قبضے میں لیتا ہے، اور اس سے اس میں فاعل ہے متوفی، پورا قبضے میں لینے والا۔ اور جو مر جاتا ہے اس کی روح کو پورا کا پورا قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ اس کی جو وفات ہو جاتی ہے وہ پورا کا پورا قبضے میں چلا جاتا ہے، اسے قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پھر توفا سے اس میں مجہول ہوتا ہے توفیہ۔ توفا اس نے پورا کا پورا قبضے میں لیا، مجہول ہو گیا توفیہ، اسے پورا کا پورا قبضے میں لے لیا گیا، یعنی وفات پا گیا۔ توفیہ وہ وفات پا گیا، وہ فوت ہو گیا، اسے قبضے میں لے لیا گیا۔ اور یتوفا، اسے قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اسے وفات آ جاتی ہے۔ تو جسے وفات ہو اسے متوفا کہیں گے۔ اردو ٹھیک کر لیجئے، ہمارے متوفی کہہ دیتے ہیں وفات پانے والے کو۔ متوفی تو اللہ ہے جو پورا قابو میں لے لیتا ہے، جان کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ جو مرنے والا ہے، جو وفات یافتہ ہے، وہ متوفا ہے کہ اسے قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ وفات جو پا جائے وہ متوفا ہے، فے کی زبر سے۔ تو والذین یتوفون، وہ لوگ جن کو وفات آ جاتی ہے، جن کی روح قبضے میں چلی جاتی ہے، یعنی جو وفات پا جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ، وَاذِرَ یَذَرُ آپ سامیات سے استعمال ہوتا ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ یاذرو وہ چھوڑ دیتا ہے، یاذرونا وہ چھوڑ دیتے ہیں، ازواجا زوج کی جمع، زوج کے معنی بیوی، سپاؤس، یہاں بیوی مراد ہے۔ اور وہ بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں، جو مرد فوت ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے بیوائیں رہ جاتی ہیں۔ یتربصن، تربص کے معنی انتظار میں بیٹھ جانا۔ تربصا وہ انتظار میں بیٹھ گیا، یتربص وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، یتربصنا وہ سب عورتیں انتظار میں بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھ جائیں گی۔ تو جن کے شوہر وفات پا جائیں، جو لوگ وفات پا جائیں اور ان کی وہ پیچھے بیویاں چھوڑ کے جائیں، ان کے پیچھے بیوائیں ہوں، یتربصنا تو وہ بیوائیں انتظار میں بیٹھیں گی،
انتظار رکھیں گی بِأَنفُسِهِنَّ، کس چیز کے ساتھ؟ بے ساتھ، انفس نفس کی جمع، نفس کے معنی جان، خود، ہن ان کے خود، یعنی وہ خود اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی، وہ دن انتظار میں گزاریں گی۔ کتنے دن گزاریں گی انتظار میں؟ 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن رات، وعشرا اور 10، 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں گزاریں گی، یعنی عدت میں رہیں گی۔ بیواؤں کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب بلغنا وہ پہنچ چکیں، مکمل کر چکیں، اجل مدت مقررہ ہن ان کی، جب وہ اپنی مدت مقررہ جو عدت کی ہے وہ مکمل کر دیں 4 مہینے 10 دن، فلا جناح علیکم، تو اے مسلمانوں، اے اس عورت کے متعلقین، اس مرحوم کے متعلقین، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم لوگوں پر، فی ما اس معاملے میں جو فعلنا ان عورتوں نے فعل کیا، کام کیا، ان بیواؤں نے، فی انفسہن خود اپنے نفسوں میں، اپنی ذات میں، یعنی اپنے بارے میں انہوں نے جو فیصلہ کیا، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں جو بھی کیا بالمعروف، دستور، قانون، شریعت، اخلاق کے مطابق اگر کچھ کیا تو تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو، کرتے رہو گے، خبیر وہ باخبر ہے، تمہارا ہر عمل سے وہ باخبر ہے۔ اس آیت میں وفات یافتہ لوگوں کی جو بیوائیں ہیں ان کی عدت کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ آیات میں آیت نمبر 228 میں مطلقہ عورت کی عدت بتائی گئی تھی کہ وہ 3 حیض ہے۔ یہاں جو ہے، جو بیوہ ہے جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کی عدت بتائی گئی ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ اس کے بارے میں فقہائے کرام نے وضاحت سے لکھا ہے کہ 4 مہینے 10 دن، کچھ مہینے 29 کے ہوتے ہیں، کچھ 30 کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا 4 مہینے 10 دن پورے کے پورے مہینوں کا حساب اسی کا ہوگا، اور 29 کے دنوں کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو خاوند چاند رات کو فوت ہوا۔ لیکن اگر کسی مہینے کے درمیان میں وفات ہوئی ہے تو پھر 4 مہینے سے مراد ہوگا 30 دن ایک مہینے کے، ضرب 4 120 دن، اور 10 دن اضافی جو فرمایا وہ عشرہ اور 10 دن، تو اس طرح 120 اور ایک عشرہ اور، تو یہ 130 دن ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کسی کی وفات کسی مہینے کی 3 یا 4 یا 5 تاریخ کو ہوئی ہے تو اب اس کو پورے 130 دن گزارنے ہوں گے عدت میں۔ لیکن اگر چاند رات کو ہوئی ہے اور صبح پہلی تھی تو پھر 4 مہینے پورے چاند کے اور پھر 10 دن آگے کے گزار کر عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چند دنوں کا فرق پڑتا ہے، 2-3 دنوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا یہ ہے عدت بیوہ کی۔ آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب یہ بیوائیں اپنی عدت کی مدت مقرر کر چکے ہیں، جو 4 مہینے 10 دن کی ایک عدت کی مدت ہے وہ مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر اس کے بعد وہ قاعدے اور دستور کے مطابق کسی کو اپنے نکاح کے لیے پسند کرتی ہیں اور کہیں نکاح کرتی ہیں، ان کو حق حاصل ہے، لہٰذا وہ جو کریں گی اگر قانون کے مطابق کریں گی، دستور کے مطابق کریں گی، یعنی شریعت کے اصول کے مطابق کریں گی، تو تمہیں خواہ مخواہ کی غیرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ ہماری بھاوج جو ہے، یہ ہماری بہو جو ہے، یہ آخر باہر شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہمارے عزت پہ بٹا ہے، بٹا لگا رہی ہے،
ایسی کوئی بات نہیں، یہاں کوئی غیرت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حق حاصل ہے، وہ جہاں شریعت کے اصول کے مطابق جہاں شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، بفرض شریعت کے اصول مکمل ہوں، یعنی کفر کا خیال رکھا جائے، ہمسر کا جو شریعت نے اصول بتائے۔ اسی طرح اس کے میکے والوں کو بھی کہیں کسی وجہ سے اس کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ چاہتی ہے تو اس کی شادی ہونی چاہیے۔ لہٰذا فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تمہیں اس پر کوئی غیرت اور اس طرح کوئی حمیت تمہاری اندر کی نہیں خواہ مخواہ کی جاگنی چاہیے، اگر وہ شریعت کے اصول کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو سب سے باخبر ہے۔ اگر کوئی درمیان میں ہیلے بہانے کر کے اس کی رکاوٹیں ڈالتے ہو، روڑے اٹکاتے ہو، تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے صحیح، دین کے جو روشن طریقے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔